مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ جو پچھلے حصے میں ہدایات ارشاد فرمائی تھیں انہی کا باقی ماندہ حصہ اس آیت کے اس حصے میں بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے جس وقت تحریر لکھی جائے گی تو لازمی ہے کہ تحریر لکھنے والے کو کوئی بندہ بتائے گا کہ کیا لکھنا ہے۔ جو وہ بتائے گا کہ یہ لکھنا ہے تو وہ لکھنے والے نے لکھنا ہے۔ اب لکھوائے کون؟ دو بندوں کے درمیان معاملہ ہے تو قرآن کہتا ہے وہ لکھوائے جس پر حق ہے، جس پر قرضہ ہو رہا ہے ادھار کی وجہ سے، وہ بندہ لکھوائے۔ املا کروانا، لکھوانا اس کی ذمہ داری ہے جس بندے پر حق ہے میں تحریر کر کے دوں کہ میرے ذمے فلانے کا اتنا ہے۔ تو جس کے ذمہ ادھار قرض بنتا ہے وہ بندہ اسٹام لکھوائے، وہ بندہ تحریر لکھوائے کہ میرے اوپر فلانے کا اتنا حق بقایا ہے جو میں نے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو ادا کرنا ہے۔ وہ چیز کیا ہے، کتنی ہے، کب دینی ہے، یہ ساری باتیں وہ اپنی زبان سے کہے، وہ اپنی طرف سے املا کروائے اور وہ لکھوائے اور کاتب اس کے کہنے کے مطابق لکھے۔ تو یہ ایک ادب، ایک حکم گویا یہ ہے کہ جب تحریر لکھی جائے، اسٹام کیا جائے تو اس میں لکھوانے والا وہ بندہ ہو جس پر حق ہے، وہ اپنی زبان سے بول کر کے کہے اس لکھنے والے کو کہ میرے ذمے فلانے بندے کا اتنا حق ہے اور وہ فلاں چیز کا ہے اور میں نے فلاں میعاد، فلاں تاریخ، فلاں مہینے میں وہ ادا کرنا ہے۔ تو ایک ادب، ایک بات یہ ہوئی۔ اور پھر اللہ نے اس میں اس کے بارے میں دو جملے فرمائے۔ نمبر ایک کہ وہ لکھوائے تو خدا خوفی کے ساتھ لکھوائے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے اس اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، جو اس کا رب ہے، جو اس کو پالنے والا ہے، اس کا خوف، اس کا ڈر اور تقوی اپنے دل میں رکھ کر کے لکھوائے۔ اور نمبر دو اس کو ہدایت یہ دی وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، جو بات طے ہوئی ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے بلکہ پوری بات لکھوائے۔ نہ تو چیز کی مقدار میں، معیار میں کمی بیشی کرے اور نہ ادھار میں کمی بیشی کرے، نہ میعاد میں کمی بیشی کرے۔ جو بات طے ہوئی ہے دو بندوں کے درمیان، دو فریقوں کے درمیان، اس کو پورا لکھوائے، کسی قسم کی کمی نہ کرے۔ اور اگلی ہدایت یہ ارشاد فرمائی کہ اگر وہ بندہ جس پر حق بنتا ہے وہ خود لکھوا نہیں سکتا، چاہے اس وجہ سے نہیں لکھوا سکتا کہ خود موقع پر موجود نہیں ہے، یا اس وجہ سے نہیں لکھوا سکتا کہ وہ گونگا ہے، وہ اتنا بوڑھا کمزور ہے، وہ اتنا ناسمجھ ہے کہ اس کو املا کرانے کا نہیں پتہ کہ میں اب اسٹام پہ کیا لکھواؤں، کیا لکھوایا جاتا ہے، کیسے میں اس کو کہوں یہ لکھو، مجھے اس چیز کی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ تو اگر کسی عذر کی وجہ سے صاحب حق خود نہیں لکھوا سکتا تو پھر وہ اپنی طرف سے ولی مقرر کرے جو اس کا متولی ہو، اس کا بڑا ہو، اس کا سرپرست ہو، اس کا وارث ہو، اس کی طرف سے نمائندگی کرے، وہ نمائندہ اس کا لکھوائے۔ اور فرمایا جو نمائندہ لکھوائے اس کو بھی ہدایت دی ہے کہ بالعدل، وہ بھی انصاف کے ساتھ لکھوائے، اپنی طرف سے کوئی ڈنڈی نہ مارے، اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ آمیزش تحریر کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کروائے، کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہ لکھوائے جس میں ادھار لینے والے کا نقصان ہو یا ادھار دینے والے کا نقصان ہو۔ دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کی سائیڈ نہ لے،
کسی ایک کی مخالفت اور دشمنی نہ کرے، بلکہ انصاف کے ساتھ جو صحیح بات ہے وہ لکھوا دے۔ اب دیکھیں یہ دین اسلام کی خوبیاں، دین اسلام کا کیسا پیارا اور خوبصورت نظم ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جو کل کلاں کے لیے آپ میں کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی دوست کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی دشمن کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی اپنے کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی بیگانے کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی امیر کے ساتھ ہو رہا ہے یا کسی غریب کے ساتھ ہو رہا ہے، جس بندے کے ساتھ بھی معاملہ ہے اس میں قرآن ہدایات یہ دے رہا ہے کہ معاملے کے اندر ابہام نہ رکھو، معاملے میں کوئی پہلو پوشیدہ نہ رہ جائے، بالکل واضح کھلی بات ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد ہے، انہوں نے اپنے دور خلافت میں اپنی رعایا کے لیے جاری فرمایا تھا، فرمایا تعایشوا کالاقارب، تعایشوا کالاقارب، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن ایسے کرو جیسے رشتہ دار رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن ایک گلی میں، ایک محلے میں، ایک گاؤں میں، ایک شہر میں رہنا سہنا ایسا کرو جیسے رشتہ دار رہتے ہیں، لیکن وتعاملوا کالاجانب، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین، ایک دوسرے کے ساتھ جو بے شراء کرو، معاملات کرو، فرمایا وہ اجنبیوں کی طرح کرو، وہاں یہ نہ کرو جو رشتہ دار ہے جی کوئی بات نہیں جی، کوئی بات نہیں جی کر لیں گے، وہ کر لیں گے سے پھر شیطان کئی ساری غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے، جس سے انسان کی آپس میں دلوں میں فرق ڈال دیتا ہے، اور دلوں میں فرق ڈالنے سے پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سہنا وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے، غلط فہمیاں بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو تعایشوا کالاقارب، رہن سہن آپس میں ایسے ہو جیسے رشتہ داروں کا ہوتا ہے، وتعاملوا کالاجانب، لیکن آپس میں معاملہ لین دین وہ آپس میں ایسا ہو جیسے اجنبیوں کا ہوتا ہے۔ لکھو، گواہ بناؤ، اور اس میں پوری بات وضاحت سے بیان کرو، کسی بات کو ایسے دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے چلو جی جیسے ہوگا بس کر لیں گے، وہ کر لیں گے والی باتوں میں بعد میں شیطان غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپس کے اندر پھر رہن سہن بھی اور آپس کے اندر پھر معاشرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے دین کی ایک یہ خوبی ہے کہ وہ انسان کے لیے ایسا طریقہ بتلاتا ہے، ایک تو اس میں غریب امیر اور اسی طریقے سے کسی کا فرق نہ ہو، بلکہ قانون شریعت سب کے لیے برابر، اللہ کا قانون سب کے لیے برابر، اللہ کے قانون کی نگاہ میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہیں، عربی عجمی کا، کالے گورے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کا قانون الٹا کمزور کو رعایت دیتا ہے، کمزور کے ساتھ نرمی کا کہتا ہے، کمزور کو سہولت دیتا ہے، یہ اللہ کے قانون کا ایک پہلو ہے، اس کی ایک خوبی ہے، لیکن قانون کے اندر کوئی ایسا ابہام نہیں چھوڑتا جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوں یا شیطان کو یا کسی اور شیطان کے چمچے نمائندے کو غلط فہمیاں پیدا کرنے کا موقع ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی